استاد جو ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ استاد کو صوفی منش ہونا چاہیے، درویش ہونا چاہیے، اس کا علم سب کے لیے ہونا چاہیے، اس کے علم کے راستے میں باؤنڈریز نہیں، دائرے نہیں ہونے چاہیے۔ اور یہ جو یورپین اور انگریز ترقی کرتے ہیں نا، یہ اس لیے کرتے ہیں، ادھر وہ ان کے پاس کوئی علم آتا ہے، ادھر وہ آپ کو نیٹ پہ بھیج دیتے ہیں، جاؤ موجیں کرو۔ ہم چھپاتے ہیں، بڑے بڑے اچھے حکیم تھے نا ہمارے یہاں، کدھر گئے ہیں؟ اپنا علم اپنے تک رکھا، مار کے ختم۔ دنیا میں جن قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے علم بانٹا ہے، چھپایا نہیں ہے۔ اور آپ تو استاد ہیں، استاد دینے والا ہوتا ہے، اور وہ بلا تفریق سب کو دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کرتا کہ یہ یہودی ہے اس کو نکال دو، اس کو نہیں میں نے علم دینا، باقی مسلمان ان کو علم دوں گا، کیونکہ اگر ہم یہ کریں گے تو اگلا مرحلہ کیا آئے گا؟ میرا فرقہ آئے گا، میں نے سنیوں کو علم دینا ہے، شیعہ کو علم نہیں دینا۔ اس کے بعد اگلا فرقہ کیا آئے گا؟ سنیوں کے اندر جو فرقے ہیں، میں نے فلاں سے سلام نہیں لینی، فلاں سے لوں گا۔ سلام کیا ہے؟ سلامتی بھیجتے ہیں ہم، اللہ کرے آپ سلامت رہیں، اللہ کرے آپ خوش رہیں، یہ سلام جو ہم لیتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے نا۔ تو استاد کا درجہ جو ہے وہ ایک صوفی کا درجہ ہے۔ صوفی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی آسانی سے، ورنہ میں کہوں گا ایک انسان ہے، پاگل بندے میں اور صحیح بندے میں، نارمل انسان میں وہ ایک خوبی کون سی ہے، ایک جس کی بنیاد پہ تمیز کی جا سکتی ہے، یا یہ کہنا چاہیے کہ نارمل انسان کی سب سے بڑی خوبی کون سی ہے جو اس کو پاگلوں سے ممتاز کرتی ہے، ڈسکریمنیٹ کرتی ہے؟ جی، نارمل انسان کی سب سے بڑی خوبی کون سی ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اس کے نارمل انسان ہونے کے زیادہ امکانات ہیں، اور اگر وہ خوبی نہیں ہوگی اس میں تو ہم کہیں گے کہ یہ کوئی پاگل ہے، یا اس کا دماغ کھسکا ہوا ہے، یا اس کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ جی کون سی؟ ہاں شاباش، ٹالرنس، بالکل صحیح کہا، لکھ لیجئے یہ بات بھی۔ اگر آپ ٹالرنٹ ہیں، لچک ہے آپ میں، برداشت ہے آپ میں، ہر بات سن لیتے ہیں، ہر قسم کی بات سن لیتے ہیں، جذباتی نہیں ہوتے، ایموشنل نہیں ہوتے، تو سمجھیے کہ میں ایک نارمل انسان ہوں، صحت مند انسان ہوں، ذہنی طور پہ میں صحت مند ہوں، میں انٹلیکچولی سائیکولوجیکلی میں میچور انسان ہوں، میچور ہوں۔ اور جو بندہ پل میں تولا پل میں ماشا، خبردار، خطرناک ہے، کبھی اس کے ساتھ تعلق نہ بنائیے، اس سے دور رہیے، بچ کے رہیے اس سے، وہ ایک لمحے میں بہت کچھ کر دے گا، اور 10 سال کی بھی دوستی ہوگی نا، آپ کی بڑی پکی دوستی ہوگی، ایک لمحے میں توڑ سکتا ہے، ایک لمحے میں آپ کی عزت داؤ پہ لگا دے گا۔ اب ایک استاد کو کیسا ہونا چاہیے؟ ٹالرنٹ ہونا چاہیے۔ میچور بندہ وہ ہے کہ اس کے سامنے آپ جیسی مرضی بات کریں اس کو غصہ نہ آئے، یس، اس میں قوت برداشت، ٹالرنس، اوپننس۔ اور جس کو آپ میں سے بڑا غصہ آتا ہے نا، ویسے ٹیچرز کو بڑا غصہ آتا ہے، مجھے بھی بڑا غصہ آتا ہے، سمجھے میں میچور نہیں ہوں، اس لیے ساتھ میں شامل کر لیں۔ اس کا علم دوسروں سے بہتر ہو، آگے کا ہو، اپنے شعبے میں، ساری چیزوں کا علم نہیں۔ جو آپ سبجیکٹ پڑھاتے ہو، اور یہ بڑا آسان ہے، اگر آپ 5ویں جماعت کو سائنس پڑھا رہے ہو نا، تو آپ 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں کی سائنس پڑھ کے جاؤ، ٹاپک سیم ہوں گے، تو 7ویں 8ویں 9ویں کا علم جو ہے وہ 5ویں سے اوپر کا ہوگا، بہت آسان ہے، حل بھی بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ 5ویں 6ٹھی کو سائنس پڑھا رہے ہیں تو 8ویں 9ویں 10ویں کی سائنس پڑھ کے جائیے گا، ایک دفعہ پڑھ لیں آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، تو آپ کا علم ذرا آگے کا ہو۔ جیسے میں نے آج بات کی، آپ میں سے کسی کو بھی نہیں تھا پتا کہ ہم دانتوں سے بھی سنتے ہیں، اور اب میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ میں مثال کیوں دی، یہ آپ کو سکھانے کے لیے مثال دی میں نے آپ کو، کہ آپ ٹالرنٹ ہو جائیں۔ بعض کا ہمیں لگتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں، کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں، میں تو ہمیشہ سچ بولے، میں تو کبھی جھوٹ بولے ہی نہیں، میں تو گالی سچی کرنی ہے۔ بھائی سچ اور جھوٹ کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا،
بعض کا جس چیز کو آپ سچ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ سچی نہیں ہوتی. آپ کا علم کم ہوتا ہے, آپ کا علم کم ہوتا ہے. میرا علم بھی کم ہے, کئی چیزیں میرے لیے نہیں ہوتی ہیں جو آپ کو پتہ ہے مجھے نہیں پتا. یہ بات مجھے پتا تھی, آپ کو نہیں تھی پتا. سچی کبھی بھی نہ یہ کہیں کہ میں ہر گل صحیح کرنی ہے. کئی لوگ ہیں نا کہتے ہیں سمجھ لیتے علم بڑا کٹ ہے. جو بندہ یہ کہے سمجھ لیں اس کی عقل ذرا کم ہے, سادہ بندہ ہے. جو یہ کہتا ہے نا میں ہمیشہ سچ کہتا ہوں, میں تو گل ہی کھری کرنا سر, میں تو 100% سچ بولنا, بالکل کھری گل کرنا. سمجھ نہیں, ایسا نہیں. یہ ہاتھ ہے نا, ہاتھ, اس کا ہاتھ کا رنگ کیا ہے جی؟ اونچا بولیے گا, وہ بولو تھے صحیح. وائٹ, ہاں جی. کیا رنگ ہے؟ اسکن ہے. ہاں جی, کیا رنگ ہے؟ پورا یقین ہے؟ ہاں, پنک بھی ہے. پہلے تو آپس میں فیصلہ کر لو, سفید کہندے نے, سکن کہندے نے, تسی پنک کہندے پے ہو. ہاتھ میں ایک ہی دکھایا تمہیں, ایک ہی ہاتھ ابھی دکھایا, اب میں نے دوسرے ہاتھ نہیں دکھائے, ایک ہی ہاتھ دکھایا جو موجود ہے. اور سب نے 3 گروپ بیٹھے ہیں, تینوں نے اس کا رنگ مختلف بتا دیا. اور جو مجھے نظر آ رہا تھا وہ آپ میں سے کسی کو نظر نہیں آیا, کیونکہ مجھے تو براؤن نظر آ رہا تھا. تو کیا میں آپ کو جھوٹا کہہ سکتا ہوں؟ آپ کو مجھے میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کو جھوٹا کہوں؟ میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کا مذاق اڑاؤں کہ کھانے ٹیچے بٹن نے؟ تو ٹالرنٹ ہو جائیے بحثیت استاد کے. شاگرد جتنا مرضی الٹا سیدھا جواب دے, غصے نہیں ہونا. ہو سکتا ہے اس کی بات ٹھیک ہو, میرا علم کم ہو سکتا ہے اس کو جو نظر آ رہا ہو وہ مجھے نظر ہی نہ آ رہا ہو سکتا ہے اس نے جو بات کی وہ آگے کی بات کی اور مجھے پچھلی بات کا بھی پتہ نہ ہو. اب دیکھیں نا, ہاتھ تھا, ایک مادی چیز تھی, کنکریٹ. آپ کو کچھ اور نظر آیا, ان کو کچھ اور نظر آیا, آپ کو کچھ اور نظر آیا. تو ہمارے بچے بھی ایسے ہی ہیں. آپ پڑھائیں گے کچھ, سیکھیں گے کچھ. پڑھائیں گے کچھ, سیکھیں گے. پریشان نہیں ہونا, غصہ نہیں کرنا, دوسرے طریقے سے کوشش کرنی. پھر بھی نہ سمجھیں, پھر تیسرے طریقے سے کوشش کرنی. یہ کبھی نہیں کہنا تینوں تو سمجھ کیوں نہیں ہوتی بھی. یہ کہیں کہ مجھے سمجھانے کا طریقہ نہیں آ رہا. اگر آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کی بات کو نہیں سمجھ رہے تو ان کو نہیں کہنا کہ بیوقوف ہو, سمجھ دے کیوں نہیں پہ. یہ کہیں کہ مجھے طریقہ نہیں آتا ان کو سمجھانے کا, اپنا طریقہ بدل دیجئے. ان کو نہیں کہنا بدلو یا سمجھو. آپ کے طریقے میں کمی ہے, آپ کے علم میں کمی ہے. اپنے اوپر لے کے آئیے, اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیے. تو پہلے اگر آپ ایک طریقے سے پڑھا رہے تھے, پھر دوسرے طریقے سے پڑھائیے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو ابھی تک ہم نے 2-3 جو چیزیں سیکھی ہیں استاد کے بارے میں, وہ کیا کیا تھیں؟ نمبر 1, اس کی دعاؤں میں اس کے سارے اسٹوڈنٹس ہوں گے. اس کی دعائیں پاک صاف ہوں گی, متعصب نہیں ہوں گی. نمبر 2, ٹالرنٹ ہوگا, برداشت. دنیا میں جتنی قوموں نے ترقی کی ہے, آج کی دنیا کی بات کرتا ہوں, مجھے زیادہ نہیں پتا, میں ہسٹورین نہیں ہوں, لیکن میرا جتنا علم ہے اس کے مطابق جو میں پڑھا ہے میں نے, دنیا میں جتنی قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے ترقی تب ہی کی ہے جب انہوں نے مختلف سوچ کے لوگوں کو اکٹھا کیا. آپ میں سے کس کس کے بھائی جو ہے امریکہ جانا چاہتا ہے, اس کو ویزا مل جائے, مفت ویزا؟ چلیں مشکل سوال ہو گیا. پاکستان کے کتنے لوگ امریکہ جانا چاہتے ہیں؟ اگر امریکہ اپنا ویزا کھول دے پھر سبھی دی گل کی تھی. میں نے پہلے کہا تھا سبھی کی بات نہیں کرنی. کس کی بات کرنی ہے؟ اپنی. کہو میں جانا چاہنی ہوں, اور میں تو بالکل جانا چاہتا ہوں اگر امریکہ مجھے ویزا دے دے, فری, مفت. امریکہ کئی سالوں سے دنیا کے لوگوں کو مفت ویزا دیتا ہے, لاٹری نکالتا ہے. وہ مسلمانوں کو بھی دیتا ہے, عیسائیوں کو بھی دیتا ہے, یہودیوں کو بھی دیتا ہے, ہندوؤں کو بھی دیتا ہے. کیوں؟ پاگل ہے؟ غریب ملکوں کے لوگ امیر ملک میں لے آتا ہے. ان کو عقل ہے, ان کو سمجھ ہے.
کہ دنیا میں وہی معاشرے ترقی کرتے ہیں جہاں پہ مختلف قسم کے لوگ اکٹھے ہوں، کیونکہ طرح طرح کی پھر سوچ آتی ہے جس سے ترقی ہوتی ہے۔ اچھا جی، استاد ٹالرنٹ ہوگا، لچکدار ہوگا، فلیکسیبل ہوگا، کسی کا مذاق نہیں اڑائے گا، غصہ نہیں کرے گا،